شہادت عوان صاحب سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے عزت معذرت خواہ ہوں سر. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. پرویز خٹک صاحب سر آپ کو تو جانتے ہوں گے نا, آپ ان کو تو جانتے ہوں گے کیونکہ خیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی تھے, اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے تو شیرپاؤ گروپ میں گئے, آج کل جو ہے وہ کھلاڑی بنے پھرتے ہیں. سر پرویز خٹک صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر کے اور جنتی دروازے سے ان کی قربت کو دیکھ کر کے خان صاحب کو جو پریشانی جس کے بارے میں راویہ نے روایت گمان کرتے ہیں سر, مطلب لاجیکل ہے یہ ساری باتیں؟ دیکھیں السلام علیکم نور العارفین صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پیرائے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال ہے, روزانہ کا ایک تو بجٹ ہم دیکھتے ہیں, ڈیلی پیٹرولیم کی پرائسز, الیکٹرسٹی کی پرائسز, جو مہنگائی, ادویات کی پرائسز ڈیلی چل رہی ہیں. لیکن اب جس طریقے سے موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو یہ منی بجٹ جس کے لیے 12 جون کی اگر اب موجودہ وزیر جو خزانہ ہے شوکت ترین صاحب اس وقت کے ایڈوائزر خزانہ, انہوں نے 12 جون کو اپنی بجٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا, اگر کوئی آئے گا تو عوام الناس کے فائدے میں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں جس ماحول میں گئے وہ بھی رنگے گئے. اب بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو آپ نے حلقے میں نور العارفین صاحب جانا ہوتا ہے, پبلک کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب حلقوں میں جو لوگ گئے ہیں تو لوگ کس طریقے سے جو ہے مجمع سے بھاگ رہے ہیں, پبلک کو اوائڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں. اب پہلے سب سے بڑا مین اس وقت جو مہنگائی تو اپنی جگہ ہے, لیکن لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. کوئی گھر بتا دیں کہ جو یہ کہے کہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے کک سے پوچھ رہے کہ کیا آپ کو گیس مہیا ہے. اس کے اوپر کراچی کے ایم این اے ہیں فہیم صاحب پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہاں پہ احتجاج کیا. انہوں نے کہا کیا ہم اس لیے ووٹ لے کے آئے تھے کہ میرے حلقے کے لوگوں کو گیس نہ ملے, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آفتاب صدیقی صاحب انتہائی شریف النفس قسم کے ایم این اے ہیں لیکن ہیں پی ٹی آئی میں, تو انہیں دیکھیں کہ انہوں نے بھی, آفتاب صاحب نے بھی یہ تک کہہ دیا, انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ حماد اظہر صاحب سے جھگڑا کر ڈالا. انہوں نے کہا بھائی سوئی گیس نہیں ہے, ہم اپنے حلقے میں گھر سے باہر ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. اب بات آپ کی یہ رہے گی کہ نور عالم خان صاحب نے جو اسپیچ کی اس نے واضح کر دیا کہ یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اس نے تو کہا ان کو ای سی ایل میں رکھیں اور ان لوگوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں, ہم نے کہاں جانا ہے. پرویز خٹک صاحب نے تو 2 الفاظ آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کیا میرا علاقہ جو ہے چارسدہ مردان پشاور کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے, کیا خالی آپ کو میاں والی نظر آتی ہے. میاں والی انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ آپ نے جناب پرائم منسٹر صاحب انہوں نے اس حلقے میں کچھ عرصہ پہلے 36 ارب روپے کی 23 اسکیمز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کی ہیں. تو جو باقی ان کے ساتھی ایم این اے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے حلقے میں بھی کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہو. اب ایک اور بات میں بتاؤں کہ پرویز جو یہ فیملی ہے, خٹک صاحب کے بھائی لیاقت خٹک صاحب, بھتیجا احد خٹک صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جوائن کر چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں. اب تو ان کے اپنے لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان لوگوں نے گلے شکوے جو ہیں وہ شورے کر دی ہیں. اچھا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اب آپ آ جائیں منی بجٹ کے اوپر. منی بجٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں تو وہ پہلے تو میں نے آپ کو وزیر خزانہ صاحب کی بات کر دی کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور گھوم کس طریقے سے گئے. اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو بجٹ آیا ہے, کیا یہ پہلے جو مہنگائی افراط زر جو ہے, پہلے عام آدمی جو ہے جس طریقے سے اس کے جان و تن کا وہ رشتہ بحال رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کیا ان حالات میں عام آدمی جو ہے وہ برداشت کرے گا کہ موجودہ گورنمنٹ؟ میں آپ کے سوال کا جواب وزیر اعظم پاکستان کی ایک ارشاد سے دے کر کے اور اس بات کو یہیں دھڑم تختہ کر دیتا ہوں. پاکستان کرۂ ارض کا اب بھی خان صاحب کی نظر میں سستا ترین ملک ہے. تو آپ کا یہ آرگیومنٹ یہیں نل اینڈ وائڈ ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.